السلام علیکم. ابھی آپ کو ہیوسٹن کے ایئرپورٹ کی سیر کرواتی ہوں. یہ ایئرپورٹ اتنا بڑا ہے اور ایئرپورٹ نہیں، یہ زیادہ شاپنگ مال یا ایٹنگ پلیس لگ رہی ہے، اور آئی ہوپ یو ول انجوائے دا ٹور. السلام علیکم. آج آپ کو ہیوسٹن ایئرپورٹ کی سیر کرواتی ہوں. اور ہیوسٹن ایئرپورٹ ہی کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایئرپورٹ مجھے بہت یونیک لگا. دنیا میں کئی ایئرپورٹ ہیں جو میں دیکھ چکی ہوں، جس میں سے غالباً ایمسٹرڈیم کا ایئرپورٹ جو بہت بڑا تھا وہ 90s میں دیکھا تھا. سب سے پہلا ایئرپورٹ جو دیکھا وہ کراچی، لاہور، کراچی اور اس کے بعد تنزانیہ کا تھا، جو کہ میں نے اپنی ٹین ایج ایئرس میں دیکھا تھا. تو سوچا کہ یہ جو ہے نا آپ کو ایک ویڈیو بناتی ہوں. اتنا فیسینیٹنگ یہ تھا کہ ایسے مطلب ایئرپورٹ کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی مال میں گھوم رہی ہوں. اور لوگ بھی بہت چل کر رہے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت، کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی خوبصورتی سے سجی ہوئی ہیں. خاص طور سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے اس دیوار کے اوپر بھی کہ جو شیلفیں بنی ہیں ان کے اندر شراب کی بوتلیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہر جگہ پہ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ ڈرنکنگ جو ہے نا مے بی سوسائٹی کا حصہ ہے، یا ہیوسٹن کے لوگ پینے پلانے کے بہت شوقین ہیں، یا جو لوگ یہاں پہ آتے جاتے ہیں، مطلب جو ٹریول کرتے ہیں ٹریولرز، ان کے لے اوور زیادہ ہوتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ شرابوں کی سیل اور اس کی باٹلز اور وہ سارا جو ہے نا بہت سجی ہوئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایئرپورٹ اتنا جو ہے نا کیوں کھانا پینا اور ڈرنکنگ اور اس طرح کی چیزوں سے کیوں بھرا ہوا ہے. اور یہ اوپر حصہ بنا ہوا تھا جو غالباً اسپیشل جو ہے نا جن کے پاس ہائر کلاس کے جو پیسنجرز تھے، جو سیلیبریٹیز یا whatever، وہ شاید اس حصے کو استعمال کرتے ہوں گے. بس سارا ٹائم میں نے ادھر ادھر گھومتے دیکھتے اور اس کی ڈیکوریشن کو ایڈمائر کرتے ہوئے گزارا. اس ویڈیو کے آخر پہ ایک جو ہے نا تھوڑا سا میں نے پیسج انگلش کی ایک کتاب ہے بریڈنگ سویٹ گراس، اس میں سے پڑھا ہے، اس کو ضرور سنیے گا. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ شہر کی جو رنگینیاں اور یہ جو خوبصورتیاں ہیں نا، یہ تھوڑی دیر کے تو انسان کو خوش کر لیتی ہیں، لیکن اصل خوشی جو ہے نا وہ ان رنگینیوں سے ملتی نہیں ہے، نہ ان خوراکوں سے ملتی ہے، نہ ان روشنیوں سے ملتی ہے. ایکچولی تھوڑا ٹائم اگر آپ ان روشنیوں کو اور ان چیزوں کو دیکھتے رہیں تو اس کے بعد جو ہے نا اندر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح تھوڑی سی مرنے سی لگ جاتی ہے، وہ زندہ نہیں ہوتی ہے. تو اپنی روح کی پائندگی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے، کھلے آسمان کو دیکھے، نیچر کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، درختوں کو دیکھے، پھولوں کو دیکھے، تازہ ہوا میں سانس لے. اس چیز کو ایسے ہی ایک وے فیرر کے طور پر، ایک مسافر کے طور پہ تھوڑی دیر کو اس چیز کو دیکھ لیا اینڈ اس کے بعد اصل جو زندگی ہے وہ اپنے لینڈ سے کنیکشن کی زندگی ہے. تو چلیے میں آپ کو وہ ایکسرپٹ سناتی ہوں جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پڑھ کے سناؤں گی. I once knew and loved a man who lived most of his life in the city, but when he was dragged off to the ocean or the woods, he seemed to enjoy it well enough, as long as he could find an internet connection. He had lived in a lot of places, so I asked him where he found his greatest sense of place. He didn't understand the expression. I explained that I wanted to know where he felt most nurtured and supported. What is the place that you understand best, that you know best, and knows you in return? He didn't take long to answer. My car, he said. In my car. It provides me with everything I need in just the way I like it. My favorite music. Seat position, fully adjustable. Automatic mirrors. 2 cup holders. I'm safe. And it always takes me where I want to go. Years later, he tried to kill himself in his car. He never grew a relationship with the land, choosing instead the splendid isolation of technology. He was like one of those little withered seeds you find in the bottom of the seed packet, the one who never touched the earth. I wonder if much that ails our society stems from the fact that we have allowed ourselves to be cut off from the love of and from the land. It is medicine for broken land and empty hearts. It is medicine for broken land and empty hearts. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.